قلعہ نوابی سے عہد شاہی تک لکھنؤ میں ایک بھی قلعہ نہ تھا۔ اس وقت کے لڑیتیے قلعے میں بند ہو کر دشمن کے مقابلے کو بہادری نہیں سمجھتے تھے، کھلے میدان میں لڑنے والے دلیر کہے جاتے تھے، اور اس مورچے کا نام گڑھی ہوتا تھا۔ زبان اردو کے محاورے میں کسی بڑے کام کو انجام دینا گڑھی فتح کرنا آج بھی کہتے ہیں۔ پیر خاں کی گڑھی پچھم لکھنؤ میں اب تک موجود ہے، جو ایک مضبوط مورچہ تھا۔ اب لکھنؤ کی آبادی میں وسعت ہوئی اور محلوں کے نام پڑے۔ محلوں کے نام قرار دینے میں ہر محلے کے آباد کرنے والے نے اپنے نام کو ابھارا۔ مصاحب الدولہ کا آباد کردہ مصاحب گنج، وزیر علی خاں کا وزیر گنج، اس طرح تمام محلے گنج اور نگر اور سرائے باغ اور کٹرا کی اضافتوں کے ساتھ آباد ہوئے، اور وہ ہجوم خلائق ہو کر نیا گھر بنوانے کی پبلک کو جگہ نہ ملتی تھی۔ اس لیے بعض چالاک لوگ مسجد یا امام باڑے کے نام سے زمین مانگتے اور لپیٹے میں اپنے رہنے کی جگہ بھی نکل آتی۔ شہر بھر میں اس وقت 52 گنج تھے جہاں غلہ بکتا تھا، 53 ترکاری منڈیاں تھیں جہاں ساگ پاس سبزی بکتا تھا، اور مہاجنوں کی 60 کوٹھیاں تھیں، وہ بڑی خوش مالگی سے لین دین کرتے تھے اور دولت کھنچ کھنچ کر ان کے ہاتھ میں جا رہی تھی۔ نرہی سے نواز گنج تک 184 ڈیوڑیاں امیروں کی تھیں جہاں دروازے پر ہاتھی اور وقت بتانے کے لیے گھنٹا بجتا تھا۔ غدر کے بعد جو ہتھیار تھے ان پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا۔ جنگ آزادی میں انگریزوں کو آلات حرب یعنی ہتھیار سے جو نقصانات پہنچے ان کی تلافی اس طرح ہوئی کہ امن و امان ہونے پر رعایا سے ہتھیار چھین لیے گئے اور بندوق کے لیے لائسنس حاصل کرنا ضروری ہوا۔ حیدر بیگ کی باولی میں جس کا اپنے مقام پر ذکر آئے گا، تلواریں، نیمچا، نیزے، قرولی پیش قبضے ڈال دی گئی اور شمشیر زنی تو یک قلم موقوف ہو گئی۔ نشانہ بازی کی جو خوگر خالی ہاتھ رہنے کے بجائے غلیل سے کبھی کبھی چڑیوں کا شکار کرنے لگے اور مسجدوں کی سونے کے کلش کی حفاظت کرتے ہوئے بندروں کو ہکاتے تھے۔ غلیل در حقیقت تیر و کمان کے مقام پر خوریزی سے بچانے اور شکار کو در رسیدہ کرنے یعنی بیکار کرنے کا ہتھیار ہے، جو عام طور پر تو کمان کی شکل ہے اور دوسری صورت میں اس کا خلاصہ چند گٹیوں کی مدد سے غلہ پھینکنا ہے۔ دربار رامپور میں ایک شاعر کمان کندھے پر رکھے ہوئے غلیل ہاتھ میں عجیب شکل و صورت سے وارد ہوئے۔ بیگم نے نواب سے کہا، غلیل پر کسی شاعر نے کچھ کہا نہیں؟ تمام حاضرین دعویٰ سن کر غور کرتے رہے۔ کوئی شعر جب یاد نہ آیا تو ایک شاعر نے برجستہ کہا، غلے ہماری خاک ہیں ان کے ہاتھ میں، غلے ہمارے خاک ہیں ان کے ہاتھ میں، اس وصل مختصر کو بھی دشمن غلیل ہے۔ تحسین آفرین کی صدائیں ہر طرف سے بلند ہوئیں۔ بیگم کے ماتھے پر شرم سے پسینہ آ گیا۔ غلہ عمدہ لیسدار مٹی میں ردی کوٹ کر بنائے جاتے ہیں اور خشک ہونے پر کام میں آتے ہیں۔ بدقطع انسان کی تصویر کشی پر یا ہجو کہنے پر محاورے میں غلے کہا جاتا ہے۔ دیش کے رہنے والوں میں یادگار کا جذبہ فطرتاً موجود تھا۔ نئے پیدا ہونے والے بچوں میں نام رکھتے وقت ماں باپ نے سال کے 6 مہینوں کو یاد رکھا۔ مردوں کے نام محرم علی، رجب علی، شعبان علی، رمضان علی اور نیچ ذات میں شبراتی، رمضانی، عیدو اور بقرعیدی رکھے گئے، اور عورتوں کے ناموں میں اس طرح چھانٹ کاٹ کی گئی کہ جھلک پیدا کی کہ شبراتن، رمضانو، عدیہ، کبڑن، بقرعیدن، اس طرح نام رکھنے میں یہ لوگ مہینے کے 7 دن کو بھی نہ بھولے۔ جمعے کو پیدا ہونے والے کا نام مرزا جمعہ یا آدینہ بیگ یا جمن، منگل کو پیدا ہونے والے منگلو یا منگرو رکھ دیا گیا۔ اب لکھنؤ کی بنی ہوئی خاص چیزیں کیا تھی؟
اس دور میں جو اشیاء اپنے خصوصیات کے لحاظ سے کہیں نہ کہیں ملے، ان میں پنچ گوشہ ٹوپی، لحاف اور رضائی کی فردیں، مٹی کے کھلونے اور تصویریں، عطر، چکنی ڈلی، چکنی مٹی، چکنی کا چورا، چکن، کامدانی، شماردانہ، نہاری، شیرمال، گاؤ زبان، گھیتلا جوتا، زیر پائی، کفش، انگوٹھیاں، سادہ کاری، مدریا حقہ، سراہی، جھجری، کاغذی آب خورا، کاغذی ہانڈی، جہانوا، عمارتی جالیاں، اونی چھینٹیں، چوڑی دار پائجامہ، انگرکھے، تانبے کے برتن، کھٹیا یہاں کی خاص چیزیں تھیں۔ ان میں ہر چیز ہندوستان کے کسی بازار میں نہیں ملتی تھی، اور اگر ڈھونڈنے سے مل بھی جاتی تو لکھنؤ کی بنی یا یہاں کے نمونے پر تیار کردہ ہوں گی، اس کی نقل ہوتی تھی۔ عقیق اور دھات پر نام کندہ کرنے والے بھی یہاں ایسے باکمال اور خوش نویس تھے جو اپنا جواب نہ رکھتے تھے۔ جو اشیاء آب رواج میں نہ ہونے سے بنائی نہیں جاتی، ان کا آگے اپنی جگہ پر ذکر آئے گا۔ بعض مصنوعات کا یعنی آرٹیکلز کا اس مقام پر ذکر کیا جاتا ہے جو اب بازار میں نہیں ملتے، اور کچھ دن کے بعد ان کا نام بھی باقی نہ رہے گا، جیسے گھیتلا جوتا۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ شریفوں کے عام وضع یہی تھی کہ جس پر اچکن، سر پر کلا یعنی پگڑی اور کرتے کے نیچے کلیدار پائجامہ، پاؤں میں یہی گھیتلا جوتا پہنا جاتا تھا۔ مشکور الدولہ اور اصغر جان فوٹوگرافر کی بنائی ہوئی تصویروں میں مخملی جوتا ضرور ملے گا۔ یہ ایک قسم کا سلیپر تھا جس میں ایک لپٹی ہوئی سونڈ کا اضافہ تھا، یعنی آگے ٹو کی جگہ پر گھوما ہوا حصہ شیطان کی آنکھ کی طرح عہد شاہی ختم ہوتے ہوئے ختم ہو گیا، اس کا رواج بھی ختم ہوا، اور صرف شادی بیاہ میں مبارک سمجھ کر دولہا دلہن کو پہنایا جاتا تھا۔ رفتہ رفتہ نوجوانوں نے جز بز ہو کر اس وقت بھی پہننا چھوڑ دیا تھا، اور کاریگر جن کا کوئی دوسرا روزگار نہ تھا فاقوں سے مرنے لگے۔ یہ جوتے عام طور پر زرد مخمل کے ہوتے تھے اور شادی میں بھاری اور کامدار پہنائے جاتے تھے۔ کفش، عالم اور بوڑھے عبادت گزار ہمیشہ کفش پہنتے تھے، جس کی صورت گھیتلے جوتے اور سلیپر کی درمیانی تھی۔ پنجے کی طرف سے چوڑی کناروں پر چمڑے کی گوٹ اور اوپر مخمل یا اور ایک کمخواب یا ایک دندانے دار کھرا چمڑا ہوتا تھا۔ ٹو میں خرطومی انداز نہ تھا، مگر ایڑی میں لوہے کی خاص طریقے کی نال ہونا ضروری تھی۔ اس کو پہن کر چلنے میں ایک خاص قسم کی تکلیف ہوتی تھی، جس کو تارک الدنیا یعنی جو بزرگ تھے وہ راحت سمجھتے تھے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی تھا کہ اگر قبلہ کو غصہ آ جائے اور کسی گناہ گار کے سر پر کفش رسید کر دیں تو اس کے سر پھٹنے پر ذرا بھی دیر نہ لگتی تھی۔ کفش بنانے والا اللہ رکھو پہلا کاریگر تھا، پھر رمضان خان، ذاکر حسین بیج کی سرہ میں بنا کر بیچتے تھے، اور اس وقت ارزانی میں 2-2.5 روپے اس کی قیمت ہوا کرتی تھی۔ آخر میں آغا حسن جفت فروش فرمائش آنے پر تیار کرتے تھے۔ پہننے والے نہ رہے تو یہ کام بھی بند ہو گیا۔ عرب میں اس سے ملتی جلتی نالین اب بھی ہوتی ہے، مگر وہ بات کہاں جو کفش میں تھی۔ عراق و حجاز کے سفر ناموں میں کفش کی کئی یا کفش داری اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں جوتے اتارے جائیں۔ اردو میں انشاء پروازی میں آپ کا کفش بردار برابر لکھا جاتا ہے، اور یہ اشارہ اس کی طرف ہے۔ عاطف کے شعر میں کفش کا ذکر کچھ اس طرح ہے: اس قدر ناگوار ہے کڑاپن خلق کو، اس قدر ناگوار ہے کڑاپن خلق کو، کفش سے رکھتے ہیں مردم نال آہن زیر پا۔ اب زیر پائی تربوز کے بیج جو لوگ شوقیہ کھاتے ہیں، ان کے بیج دانت سے کھٹکنے پر بیج کے 2 رخوں میں سے ایک رخ کا آدھا حصہ اگر کتر لیں اور جو باقی رہے وہی زیر پائی ہے۔ رمضان خان، ذاکر حسین اس کے آخری کاریگر تھے، اور بیج کی سرائے میں 6-7 آنے کو بکتی تھی۔ بچکانہ کی صرف 2-2.5 میں آنے میں مل جایا کرتی تھی۔
لڑکے کو جوتا پہنانا ہو تو سب سے سستا جوتا زیر پائی تھا، براؤن چمڑے کی اور کبھی کبھی زرد مخمل کی ہوتی تھی۔ کچھ برسوں پہلے اس کا رواج تھا، دھیرے دھیرے ختم ہو گیا اور کاریگر بھی ختم ہو گئے۔ لکھنؤ اب سبزدار ہند ہے، لکھنؤ اب سبزدار ہند ہے، دم بدم افزوں بہار ہند ہے۔ ہزاروں دیووں کو یہاں کی پریوں نے پچھاڑا ہے، ہزاروں دیووں کو یہاں کی پریوں نے پچھاڑا ہے، یہ لکھنؤ راجہ اندر کا اکھاڑا ہے۔ کیوں نہ دل نظارگی کا جائے لوٹ، لکھنؤ میں حسن کی بنتی ہے پوٹ۔ کوئی قصہ مجھ کو خوش آتا نہیں، کوئی قصہ مجھ کو خوش آتا نہیں، ہاں مگر ایک داستان لکھنؤ۔ لکھنؤ کی کوئی دم دل سے نکلتی نہیں یاد، اے تمنا کہیں پردیس میں کیا ہم صحرا۔ میسر ہو نہیں سکتی وہ علمی مجلسیں خاور، رلا دیتا ہے یاد آتا ہے جس دم لکھنؤ اب بھی۔ آسماں کی کیا ہے طاقت جو چھڑائے لکھنؤ، آسماں کی کیا ہے طاقت جو چھڑائے لکھنؤ، لکھنؤ مجھ پر فدا ہے میں فدائے لکھنؤ، تو نے دیکھے ہیں کہاں رنگی ادائے لکھنؤ، لالو گل کے چمن ہیں کو چہائے لکھنؤ، پھر رہے ہیں گل ازارے لکھنؤ، پھر رہے ہیں گل ازارے لکھنؤ، ہے چمن ہر رہ گزار لکھنؤ، گل سے رنگی تر ہے خار لکھنؤ، نشہ سے بہتر خمار لکھنؤ، یاد ہیں سب گل ازار لکھنؤ، ہے تصور میں بہار لکھنؤ۔ بلبلے شیراز کو ہے رشک ناسک کا سرور، بلبلے شیراز کو ہے رشک ناسک کا سرور، اصفہان اس نے کیے ہیں کو چہائے لکھنؤ۔ اگر آپ لکھنؤ، اس کی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والے دلچسپ واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی لکھنؤ کی دن بدن بدلتی ہوئی شکل اور حالات کے بارے میں بھی متعارف ہونا چاہتے ہیں، تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔